عزیزان گرامی، حضرت کے اصحاب صاحبان کمال لوگوں میں سے، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، اور ہم نے لوگوں پر سے، ان پر سے عذاب کو مؤخر کر دیا ہے جب تک 313 نہ آ جائے۔ قرآن مجید میں 313 کی تعداد کا اشارہ ہے۔ ایک امت معدودہ، معین شدہ امت، معدود امت، عدد شدہ امت، چند ایسے افراد جن کی تعداد طے ہو گئی ہے، جب تک وہ آ نہیں جائیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ تو 313، اور ان 313 کی تعداد کو بھی 313 اس وجہ سے رکھا گیا کہ اسلام کا سب سے پہلا لشکر جنگ بدر کا لشکر، اور جنگ بدر میں بھی 313، اور یہ آخری لشکر بھی جو تشکیل پائے گا اس میں بھی 313۔ لیکن عزیزان گرامی، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، یہ 313 تو سپہ سالار ہیں، یہ 313 تو سردار ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں، اور 10,000 کی تعداد ہے جو ان کے معاون ہوں گے۔ جب 10,000 کی تعداد 313 کے تحت حکومت آ جائے گی تو اس وقت امام اپنے ظہور کا اعلان فرمائیں گے مکہ المکرمہ سے، اور حضرت کی آمد پر دنیا ظلم و جور سے ختم ہو کر عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ اصحاب امام وقت کی بہت ساری صفات ہیں، یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس مجلس میں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں ربط دینا چاہ رہا ہوں، اپنے موضوع کو بھی ملحوظ رکھوں، اور وہ یہ کہ امام کے اصحاب کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ والدین کا احترام کرتے ہیں۔ امام کے اصحاب میں توجہ چاہوں گا، امام کے اصحاب کے اندر بعض اصحاب تو وہ ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کی رحلت ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے، انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا رجعت کے ذریعے۔ اور امام کے اصحاب میں ایک بڑی تعداد ان کی ہے کہ جو دنیا سے گئی نہیں ہے، زندہ ہوں گے، انہی افراد میں سے امام اپنے معاونین اور اپنے چاہنے والے تلاش کریں گے اور وہ نکل کر باہر آئیں گے۔ وہ جو لوگ رجعت کے ذریعے سے واپس آئیں گے ان میں ایک مالک اشتر بھی ہے، میسا میں تمار بھی ہیں، بڑا مقام ہے ان ہستیوں کا۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، مالک اشتر کا بڑا مقام ہے، پہلے امام کے لشکر کے بھی سپہ سالار ہیں، آخری امام کے لشکر کے بھی سپہ سالار ہیں۔ اور ان ہستیوں میں ایک نام ہے جبیر ابن وارد کا۔ جبیر ابن وارد امیر شام کا خزانہ دار ہے، وزیر خزانہ ہے، امیر شام کا خزانہ دار جبیر ابن وارد۔ وہ ایام جب جنگ صفین چل رہی ہے اور جنگ صفین کا مارکہ اور اس کے فیصلے کے اوپر حکمین بیٹھے ہوئے، ان ایام میں جبیر ابن وارد نے امیر شام سے یہ کہا کہ میں کوفے میں میری والدہ رہتی ہیں، میں ان کی زیارت کرنے جانا چاہتا ہوں۔ تو حاکم نے اجازت نہیں دی، انہوں نے وزارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہ نہیں ہو سکتا کہ میں ماں کی زیارت کو نہ جاؤں ان چند دنوں کی حکومت کی خاطر۔ مگر کیونکہ حساب دار بہت اچھے تھے، ان کا حساب و کتاب بہت اچھا تھا، تو امیر شام نے اجازت دی کہ آپ جائیے اپنی والدہ سے ملنے۔ مگر کہنے لگا کوفے میں جائیں تو ذرا ہوشیار رہیے گا، جملہ تاریخ کا اس لیے میں دہرا رہا ہوں، وہاں ایک جادوگر رہتا ہے، اگر اس سے ملاقات ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جادو تمہارے اوپر آ جائے، اور اگر کوئی رقم اپنی والدہ کو دینے جا رہے ہو تو اس رقم کو ایسے نہ لے کے جانا کہیں وہ لوگ ضبط نہ کر لیں۔ جبیر ابن وارد کہتا ہے کہ میں کوفے میں جب داخل ہوا تو مجھے علی کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، میں رستے میں ایک جگہ پر اس پیسے کو جو لے کر آ رہا تھا ایک جگہ میں نے چھپا دیا، اور علی کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا، علی ابن ابی طالب کے سامنے لا کے مجھے کھڑا کر دیا۔ مجھ سے علی نے ایک جملہ کہا، وہ رقم تم نے ذات و رقا کے اندر چھپائی ہے، تمہاری والدہ کو ہم پہنچا کے دیں گے۔ اور تمہیں کہا کہ کوفے کے اندر ایک جادوگر رہتا ہے، کہا مجھ سے یہی کہا گیا ہے۔ کہا میں جادوگر نہیں ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نبی کی سنت کو بیان کرتا ہوں، اور اگر میرے قول اور میرے عمل سے کسی پر کوئی اثر ہو جائے تو یہ جادو نہیں ہے، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ اور امیر المومنین نے فرمایا اپنی والدہ سے بھی جا کر ملو، اور تمہیں میں ایک انعام دیتا ہوں، میرے آخری ہادی اور میرے آخری جانشین کا جب ظہور ہوگا تو بہت سارے لوگ رجعت کے ذریعے اٹھائے جائیں گے، میں والدین کے احترام کی وجہ سے تمہیں انعام دے رہا ہوں کہ تم اس کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی شمار کیے جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، لہذا امام کے اصحاب میں وہ افراد بھی ہیں جو والدین کا احترام کرتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر
اپنے والدین سے یا دور ہیں، یا اگر والدین نزدیک بھی ہیں تو وہ تعداد شاید کم ہو، لہذا صرف خط لکھ دینا کافی نہیں ہے، اور آج تو زمانہ ہی خط کا نہیں رہا، ای میل کے ذریعے سے انہیں یاد کر لینا، ان کے لیے کوئی ہدیہ بھیج دینا کافی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی زیارت کعبے کی زیارت کے مترادف ہے۔